وابستگیاں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ تیزی سے اپنی تباہی کی طرف رواں دواں اس دنیا میں ہر لحظہ بڑھتے ہوئے استحصال، غربت، ناانصافی، تشدد، ظلم و ستم اور جنگ و جدل سمیت ہر قسم کے بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے؟ مختصر ترین الفاظ میں اسے دین سے دوری کہا جائے گا۔ دین فطرت ہے، نیچر ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں کہ ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ انسان فطرت سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے، اور فطرت سے دوری کا ایک ہی مطلب ہے، وہ ہے اپنے خالق سے دوری۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ خالق ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ وہ آزمائے گا، ضرور ٹیسٹ کرے گا، تاکہ دیکھ لے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اس آزمائش کے لیے جو نظام سسٹم کام کر رہا ہے، اس کے اندر اتر کر دیکھا جائے تو مارے حیرت کے سٹی گم ہو جاتی ہے۔ ہمارے نفس سیلف میں ہر شے سے جذباتی طور پر وابستہ، اٹیچ ہو جانے کی جبلت بے پناہ طاقتور ہے۔ یہ ہر شے کا مالک بننا چاہتا ہے، اون کرنا چاہتا ہے، اون کرتا ہے، ملکیت چاہتا ہے۔ سچ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے نفوس کو پور کو دیکھنا پڑتا ہے، انکوائری کرنا پڑتی ہے۔ در حقیقت ہمارے نفوس اتنے گھناؤنے، بدکردار اور اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ اس خوفناکی سے گھبرا کر لوگ ساری زندگی خود سے بھاگتے رہتے ہیں، کامیابی سے خود کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، سکسیسفلی اوائڈ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کے گھناؤنے کردار سے خوف کے مارے جان حلق کو آن پہنچے اور اس کے بدکرداری کی ہولناک بدبو سے اپنا انجام یقینی دکھائی دینے لگے تو روحانیت کو فرینچ پرفیوم کی طرح استعمال کرنے لگتے ہیں، لیکن نفس کو پاک کرنے کی ہمت کبھی خود میں نہیں پاتے، ڈرتے رہتے ہیں، کتراتے رہتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میر کے اس شعر کے مصداق ہو جاتے ہیں: عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ نہ تجھ نہ تڑواں سے اٹھتا ہے۔ تزکیہ نفس انسان کے ذہن میں ایک ایسا سرجیکل آپریشن ہے جو بہت خوفناک ہوتا ہے، اور اس میں معالج بھی خود انسان ہے اور مریض بھی۔ جب اپنے ٹیومر کو، اپنے پھوڑے کو بے ہوش کیے بغیر چیرا جائے تو پھر چیخیں تو نکلیں گی اور تعفن بھی بہت اٹھے گا، مگر نفس کو پاک کرنے کے لیے ہمیں اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں ہر وہ شے جو ہم سے کسی بھی طور پر جڑی ہے ملکیت لگتی ہے، میرا نام، میرا جسم، میرے ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار، بیوی بچے، میرا کاروبار، پیسہ، میری زندگی، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اس حق ملکیت کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کی خاطر نفس انسان ہر مشقت اور ذلت کو گوارا کرتا ہے۔ ہمیں فطری طور پر اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، بری بات نہیں، یہ تو ہمیں اللہ ہمارے دل میں ڈال دی ہے، مگر کیا یہ وہی محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے، یا ہم نے اس محبت پر اپنا قبضہ جما لیا ہے؟ وہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں جنہیں اس نے اس طرح دنیا پر بھیجا ہے جیسے ہمیں بھیجا۔ وہ تو امانت ہیں، لیکن کیا ہم واقعی انہیں امانت سمجھتے ہیں؟ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، وہ ساری زندگی اسے پالتا ہے، اس محبت میں کوئی کلام نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن باپ کا نفس دھیرے دھیرے اس محبت کو قبضے میں بدل ڈالتا ہے، اور وہی باپ اپنے بیٹے کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ اگر یہی بیٹا اپنے باپ کو کسی دن اچانک تھپڑ مار دے تو اب محبت کہاں ہے؟ یہ باپ کی نہیں، نفس کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک باپ کا نفس یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا بیٹا اسے تھپڑ مارے۔ اگر ایسا ہوا تو باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں مقصود یہ نہیں کہ باپ وہ تھپڑ چپ چاپ کھا لے،
ایسا عقلی طور پر ممکن نہیں ہے۔ مثال کا مقصد صرف محبت میں، فطری محبت میں نفس کی ملاوٹ، اس کا جذبہ، اس کا قبضہ دکھانا ہے۔ نفس کی دنیا کچھ لو کچھ دو کے اصول پر چلتی ہے، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے۔ اگر نفس اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے تو بدلے میں اس سے 100% اطاعت مانگتا ہے۔ نافرمان اور اولاد کسی کو پیاری نہیں ہوتی۔ نافرمانی تو دور کی بات، نفس سے انسان اپنی اولاد کا معمولی اختلاف بھی برداشت کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ہمیں اولاد اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم اس کی اچھی پرورش کر کے اسے دنیا کی دوڑ ریس میں شامل کر دیں۔ پھر اگر وہ ہماری خدمت کرے تو سبحان اللہ، اگر وہ نہ کرے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ مگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنی اولاد کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی کوئی برائی نہیں، مگر یہ جینا ہماری زندگی کا آخری مقصد بن جاتا ہے۔ یہاں سے ساری بات بگڑتی ہے۔ نفس کی جبلت ہے، یہ تقابل کرتا ہے۔ امارہ اور لوامہ صرف اندر نہیں باہر بھی کام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں پر حکم لگاتے ہیں، انہیں جج کرتے ہیں۔ نفس چونکہ اپنا سب سے بڑا ہمدرد ہے، اس لیے وہ دوسروں کا جب باہری دنیا میں خود سے موازنہ کرتا ہے، جب دوسروں کو دیکھ کر اپنا تجزیہ کرتا ہے تو ساری زندگی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی تقابل کی وہ فطرت ہے جس سے حسد، نفرت، انتقام، بغض، کینہ اور ناجائز حکمرانی جیسے بے شمار خبیث پودوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ یہ بہت بڑا چکر ہے۔ اپنے اندر کی دنیا کو آباد سومنات میں اتریں اور دیکھیں آپ اپنی جان و مال، اپنی سیکورٹی سے، اپنی چیزوں سے، رشتوں ناتوں سے کتنے بندھے ہوئے ہیں، کس قدر شدت سے اٹیچ ہیں۔ اپنی وابستگی، یہ اٹیچمنٹ چھوڑ دینا آپ کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اندر جو بھی شے، جو بھی احساس میرے کا دکھائی دے، اسے پورے دھیان سے دیکھیں۔ آپ کی فطرت قابض ہے اور اس قابض فطرت کو پالنے کے لیے آپ کو ظلم و ناانصافی اور تشدد سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہم سب اپنی اصلیت میں حاسد ہوتے ہیں۔ خود کا بات کا خود ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم کتنی گہرائیوں میں جا کر ایک حاسد ہیں۔ ہمارے نفوس اپنی فطرت میں حاکم ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود سے متعلقہ ہر شے، ہر جذبے، ہر رشتے کو اپنی محدود عقل سے دیکھتے ہیں۔ خود سمیت ہم نے اپنے ذہن میں ہر شے کا ہر شخص کا ایک بت، ایک تصور کی شکل میں بنا رکھا ہے۔ ہم اس شخص یا شے کو سامنے آ جانے پر اسی تصور کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کسی کی بیوی اس کے سامنے آتی ہے تو بیوی کا سارا ڈیٹا شوہر کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے۔ شوہر اس عورت کو اپنی بیوی کے تصور سے جانتا ہے۔ مرد اپنی بیوی سے معتبر ہے، زیادہ عقل مند، ذہین اور طاقتور ہے، وہ حاکم ہے۔ یہ سب معلومات شوہر کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں۔ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اون کرتا ہے۔ اس کے خیال میں اگر وہ اپنی بیوی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اسے محبت اور عزت دیتا ہے، تو بیوی کو بھی جواب میں اس کی خدمت کرنی ہے، اسے عزت کے مقام پر رکھنا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں اسے ایک رہنما، ایک حاکم ماننا ہے اور گھر میں اس کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس مسند پر فائز رہنے کے لیے انسان کئی روپ بدلتا ہے۔ نرم مزاج، سلجھے ہوئے اور انڈرسٹینڈ کرنے والے ایک اچھے شوہر کے ماسک کے پیچھے اصل میں کون چھپا ہوا ہے؟ اگر بیوی شوہر کو محبت اور عزت نہیں دیتی، اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتی، تو وہ مزاحمت کرتا ہے۔ اسے اپنی خود ساختہ سلطنت میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہر صورت اپنے مطالبات کو منوانا ہوتا ہے۔ یہ قابض فطرت ہے، احساس حاکمیت ہے۔ دوسری طرف بیوی بھی یہی کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کھیل رہے ہیں۔ اپنی عزت نفس کو توہین سے بچانے کے لیے ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں۔ ہم حاکم کیوں ہونا چاہتے ہیں؟
ہم ہر شے پر قبضہ کیوں جمانا چاہتے ہیں؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم تنہائی سے خوف زدہ ہیں، اس لیے تنہائی سے بھاگ کر ہم اپنی دنیا بنانے میں مصروف ہو گئے ہیں، ملکیتیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ سب ہمیں صرف آزمائش کے لیے دیا ہے اور ہم اس کو اپنا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس کو مہذب اور تعلیم یافتہ کر لے تو یہ تمام جبلیات دھیرے دھیرے متوازن ہونے لگتی ہیں۔ وہ زندگی پہلے کی طرح ہی گزارتا ہے، مگر اس کی بلند عقل اسے بتا چکی ہوتی ہے کہ یہ سب عارضی ہے، یہ سب اس کا ہے مگر اس کا نہیں ہے، یہ پرایا مال ہے، اس کا استعمال کرنے کا سارا حساب دینا پڑے گا۔ زندگی اپنی حدود میں رہنے لگتی ہے، اپنی وابستگیاں اٹیچمنٹ باقی تو رہ جاتی ہیں، لیکن نفس کی ان پر گرفت کم ہو جاتی ہے، یہ کچے دھاگے ٹوٹنے لگتے ہیں اور انسان آزاد ہونے لگتا ہے۔ یہ کام کوئی شک نہیں بہت مشکل ہے، مگر اس کی جزا اس کا اتنا بڑا ہے کہ سمجھ نہیں آ جاتی۔ سمجھ آ جائے تو اس کام کی مشکل کوئی مشکل نہیں رہ جاتی۔ جو کچھ بھی یہاں لکھا گیا ہے اس کو اپنی سمیت پوری دنیا پر لاگو کر کے دیکھیں، آزمائیں، ٹیسٹ کریں، پرکھیں، ویریفائی کریں، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنی بھی نفس کے منفی جبلتیں ہیں وہ وابستگی سے نکل رہی ہیں۔ صوفی جب دنیا چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس نے ہر شے سے اپنا ناطہ توڑ ڈالا ہے، ایسا تو مجذوب کرتا ہے، دیوانہ یا پاگل کرتا ہے۔ اللہ کا دوست تو اندر کی دنیا سے وابستگیاں کم کرتا ہے۔ جب من کی دنیا پاک ہوتی ہے تو بحری دنیا خود بخود نکھرنے لگتی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اس کے رشتے ناتے ہیں، مگر پاگل پن کی حد تک ان سے محبت اللہ کی دوری ہے، اور یہ دوری انسان کو جانور سے بدتر بنا دیتی ہے۔ ایک ایسا جانور جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کی پرورش ہے، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ کے بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ خدا را اپنی خواہش کو سب کچھ نہ سمجھیں، کیونکہ خواہش نفس انسان کی ایک خواہش ہے جس میں باقی ساری خواہشات پنپ رہی ہیں، اور وہ خواہش وابستگی اٹیچمنٹ ہے، اور انسان کا رب اس سے انہی وابستگیوں سے آزما رہا ہے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔